بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 92 ہے، اور آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 32 کا بقیہ نصف حصہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بھی اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق وجوہ اعراب، اور اخیر میں مکمل رکوع کا مختصر سا خلاصہ آپ کو بتلا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان لوگوں سے ان کے نبی نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، اس کے لیے ہمارے اوپر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم اس کی بنسبت بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، اور اس کو تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر منتخب فرمایا ہے، اور اس کے لیے علم اور جسامت میں وسعت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے خوب جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، یقیناً اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کی چیز اور ان تبرکات کا بقیہ ہے جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا ہے، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اس طرح سے ان 2 آیات کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق اور وجوہ اعراب۔ پہلا کلمہ ہے وقال۔ قال فعل ماضی اصل میں تھا قولا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدلا، قال ہوا۔ فعل کی ہفتے اقسام میں سے یہ معتل عین ہے۔ نبیہم مضاف مضاف الیہ سے مل کر قال کا فاعل ہے۔ بعث فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب فتح یفتح سے۔
طالوت بنی اسرائیل کے ایک مومن بادشاہ کا نام ہے۔ اجماع اور علمیت کی بنا پر یہ غیر منصرف ہے۔ طالوتا مفعول بھی واقع ہے، بعث فعل کا اس لیے منصوب ہے، اور ملکن منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر۔ ملکن منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر۔ ملک کی جمع آتی ہے ملوک۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، انا اس میں استفہام، لہو الملک علینا، لہو خبر مقدم ہے، الملک مبتدا مؤخر ہے۔ الملک مصدر ہے باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہے بادشاہی، حکومت، عہد۔ اور اسی طرح ایک لفظ آتا ہے ملک، اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، اور اس کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ اور ایک لفظ آتا ہے ملک، ملک کی جمع آتی ہے املاک، اس کا معنی ہوتا ہے جائیداد، پراپرٹی، ملکیت۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، لم یوتا فعل مضارع مجھول بحث نفی جہت بلم، یؤتا تھا اصل میں، حالت جزمی میں ہونے کی وجہ سے یا محذوف ہوئی آخر سے۔ ساعتن مصدر ہے باب سمیع یسمعو کا، وسیع یسعو، اور مصدر آتا ہے ساعتن، منصوب ہے مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے۔ ساعتن منصوب ہے مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اصطفا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اصطفا یصطفی، اصطفاء باب افتعال سے ہے، اصطفا مادہ صفون ہے، مادہ صفون ہے، اور اصطفا میں تائے افتعال کو طا سے بدل دیا گیا ہے، اصطفا ہو گیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، زادہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر زیادۃ ہے، وہ ضمیر منصوب متصل ہے، اس میں زادہ کا مفعول بھی اول واقع ہے، ہو ضمیر، اور بسطۃ یہ مفعول ثانی واقع ہے، بسطۃ مفعول ثانی واقع ہے، اور بسطۃ یہ مصدر ہے باب نصر ینصر کا، باب نصر ینصر کا مصدر ہے، مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ فی العلم والجسم، جسم کی جمع اجسام آتی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، واسع علیم، واسع اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، واسع کا معنی ہے وسعت والا، وسیع فضل والا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے واسع۔ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکی، ان حرف مشبہ بالفعل، آیت ان کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ التابوت، تابوت کا معنی ہے صندوق، اور التابوت کی جمع آتی ہے توابیت، تابوت کی جمع آتی ہے توابیت، اور تابوت یہ بنی اسرائیل کے پاس ایک لکڑی کا صندوق تھا جس پر سونے کا نقش و نگار تھا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، جس کو تابوت کہا جاتا ہے۔ سکینتن معنی تسکین اور سکون کی چیز، سکینتن کا معنی باوقار۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، بقیۃ کی جمع آتی ہے بقایا، بقیۃ کی جمع آتی ہے بقایا، بچی ہوئی چیز۔ تحملہ الملائکہ، تحمل فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، باب ضرب یضرب سے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ تو اس طرح سے یہ ان دو آیات کی تلاوت، ترجمہ اور لغوی صرفی نحوی تحقیق مکمل ہوئی۔
اب ہم اس مکمل رکوع کا شروع سے مختصر سا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ خلاصہ اس طرح ہے کہ یہ جہاں سے رکوع شروع ہوا ہے تو اس مکمل رکوع میں 2 واقعات بیان کیے گئے۔ پہلا واقعہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے پیش آیا تھا، لیکن یہاں رؤیت قلبی مراد ہے۔ واقعہ کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی تھی اور بنی اسرائیل کی ایک قوم اس بستی میں آباد تھی۔ اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی، طاعون کا مرض پھیلا، اور اس طاعون کے مرض سے بچنے کے لیے اس بستی کے لوگ 2 پہاڑیوں کے درمیان بھاگ کر چلے گئے اور وہاں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانے کے لیے کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، موت جہاں آئے گی وہاں پہنچ کر رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں میں بھی فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے کے ذریعے اور فرشتے کی آواز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دیا اور یہ لوگ مر گئے۔ تفسیر شیخ الہند کے مطابق تقریباً 7 دن یہ مرے رہے، مردہ رہے، اور پھر ایک نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا، جس کا ذکر آیت کریمہ میں ہے ثم احیاہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ آگے کی آیت میں قتال کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسن سے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور خرچ کیے ہوئے کا بدل اور ثواب اور اجر اسے دوگنا کر کے عطا فرمائیں گے، اور کئی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ایک دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ بنی اسرائیل کے لیے مقرر فرمایا، اور وہ بادشاہ تھے حضرت طالوت، جو بڑے صاحب علم تھے۔ شروع میں تو بنی اسرائیل نے ان کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، آپس میں اختلاف کیا، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل اور نشانی ظاہر ہوئی تو اس دلیل اور نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، مان لیا۔ وہ دلیل اور نشانی اس طرح ظاہر ہوئی کہ بنی اسرائیل کے پاس شروع میں ایک صندوق تھا جس کا ذکر آخر کی آیت میں آیا ہے۔ اس صندوق پر ایک کافر بادشاہ نے یعنی جالوت نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، اور فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صندوق جالوت سے چھڑا کر اور جالوت سے لے کر وہ صندوق بنی اسرائیل تک پہنچایا، اور اس طرح یہ تابوت اور صندوق بنی اسرائیل میں پہنچنے کے بعد حضرت طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت اور نشانی مکمل ہوئی، اور پھر بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، تسلیم کر لیا، اور پھر حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کی فوج کو ساتھ لے کر جالوت کافر بادشاہ سے مقابلہ کیا، قتال کیا اور اسے نیست و نابود کیا۔ اس طرح سے یہ واقعہ
پیش آیا جس کا ذکر اس رکوع میں ہے۔ تو اس طرح سے یہ رکوع تلاوت، ترجمہ، لغوی صرفی، نحوی تحقیق، وجوہ اعراب وغیرہ کے ساتھ مکمل ہوا۔ اب ہم آئندہ کل اگلا رکوع اور آخری رکوع پڑھیں گے اس پارے کا، یعنی دوسرے پارے کا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔